السلام علیکم جی. میں نے کل کے ولاگ کے اندر آپ کو عرض کیا تھا کہ اس وقت پاکستان کی جو IMF کے ساتھ ڈیل ہے اور جس کے اندر مسلسل تاخیر ہوتی جا رہی ہے، اس کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ امریکہ ہے. اب امریکہ کے اندر دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو سامنے آ گئی ہے جو وجہ لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. دوسری اور بھی وجہ ہو سکتی ہے. امریکہ کیوں ہے؟ امریکہ کے اندر PTI نے ایک لابنگ فرم ہائی کی ہے. $25,000 پر منتھ اس کو دیتے ہیں. وہ جو پاکستان میں سفیر تھے، جو کہ میرا خیال ہے وہ ضیاء الحق کے طیارے میں مارے نہیں گئے تھے. رابن رفیل صاحب ان کی بیوہ ہیں شاید، وہ اس فرم کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں. وہ ان کو دیتے ہیں. ان کا کام، انہوں نے دو کام بڑے ڈالے. ایک کام تو انہوں نے وہ ڈالا کہ بائیڈن صاحب کے ساتھ جا کے، یہ جب ان کے نچلے لیول کے الیکشن ہوتے ہیں نا، وہ کاکس کے الیکشن کہتے ہیں، کاکس کے الیکشن جو ہوتے ہیں جہاں سے پھر نچلی سطح سے اوپر ہو کے وہ اوپر پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ نکھر کے سامنے آتا ہے. اس کے اندر میں جا کے اس سے کوئی فرینک گفتگو کر لیا، اس فرینک گفتگو کو چلا دیا اور PTI نے وہ گفتگو جو تھی وہ اپنے حق کے اندر استعمال کر لی. بعد میں صدر کو جو ہے باقاعدہ ایوان صدر کو، وہاں کے وائٹ ہاؤس کو، اس کی کلیریفیکیشن جاری کرنا پڑ گئی. لیکن پاکستان میں چونکہ یوتھیوں تک پہنچی نہیں تھی، تو یوتھیوں تک تو اللہ تعالیٰ معاف کرے تہذیب بھی نہیں پہنچی، تمدن بھی نہیں پہنچا. اس لیے انہوں نے امریکہ کے اندر بیٹھ کے اسپیسوں سے لے کے اور پاکستان کے ہر گلی محلے تک وہ خرور جھوٹ رگڑا. اچھا جی، پھر اس کے بعد جناب دوسرا انہوں نے وہ والا سوال کر دیا اقوام متحدہ کے ترجمان کو کہ جی آپ کی پوزیشن کیا ہے ہیومن رائٹس کے اوپر. انہوں نے کہا ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہیں. پاکستان میں مظاہرے کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. نہیں جی، مظاہرے کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ہر ایک کو اپنا. انہیں پتہ نہیں نہ کہ اتنے گلتی بلتی بندوقاں دے کے بٹھائے ہوئے نے اندر. پاکستان کے اس وقت جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ تک پہنچنے تک یہ بات کلیئر ہو جائے، عمران احمد خان نیازی نے جو گلگت بلتستان سے ریگولر ان کی جو فورس ہے، جو ان کی CTD ہے، اس کے بندے لا کے یہاں پہ پہرے پہ بٹھائے ہوئے. لاہور پولیس کو اس لیے اسلحہ نہیں دیا گیا آپریشن کے لیے کہ کوئی دوسرا سانحہ ماڈل ٹاؤن نہ ہو جائے، اور اندر سے وہ بندوقیں تان لیتے ہیں. پولیس پہنچی ہے ایک دفعہ دو دفعہ پہنچی ہے تو آگے سے بندوقیں نکال لیتے ہیں. مجھے اسی کمپنی کی کارروائی لگتی ہے، اسی PR کمپنی کی کارروائی لگتی ہے. ایک صاحب ہیں زلمے خلیلزاد، آپ ان کو جانتے ہوں گے. زلمے خلیلزاد اس وقت نوجوان آدمی تھا، PhD کر رہا تھا امریکہ کے اندر. ایک تھنک ٹینک سے وابستہ تھا جب روس نے افغانستان پہ پہلی دفعہ حملہ کیا تھا. تو یہ بیسیکلی افغان نژاد ہے. میں نے پچھلے ولاگ کے اندر ونس اپون اے ٹائم کو 3-4 سال پہلے کہا تھا کہ یہ تاجک ہے، تو لوگوں نے مجھے کریکٹ کیا کہ نہیں، یہ پشتون نسل ہی ہے، یہ گندی نسل پشتون ہی ہے. ٹھیک ہے. تو زلمے خلیلزاد صاحب جو ہیں وہ افغان نژاد ہیں، وہاں سے پڑھنے کے لیے امریکہ گئے تھے. یہ میرا خیال ہے کہ احمد کرزئی کے شاید کلاس فیلو تھے. ٹھیک ہے. تو احمد کرزئی نے پاکستان میں رہ کے، افغانستان میں رہ کے زندگی گزارنی چاہیے. وہ یہاں پہ رہا، پھر افغانستان میں مائیگریٹ کر گیا. یہ بھائی امریکہ ٹور گیا، وہاں پہ جا کے اس نے تھنک ٹینک جوائن کر لیا. اور جب افغانستان کے اوپر حملہ ہوا تو یہ بش کا چیف ایڈوائزر تھا، اس کی پارٹی کے اندر بھی شامل ہے. جب تک ٹرمپو رہا یہ امریکہ کا مستقل نمائندہ رہا ہے افغانستان، اور جب ٹرمپو ہٹا تو اس کو بھی ہٹا دیا گیا. لیکن یہ وہاں پہ کرائے پہ مختلف کام کرنے کے لیے لابنگ شابنگ کے دستیاب رہتا ہے. تو اب اس کی چونکہ زلمے خلیلزاد کا نام پاکستان کے حلقوں میں سنا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے. ویسے بے روزگار ہو گیا ہوا ہے بائیڈن کے آنے کے بعد، لیکن پاکستان میں آنے کے بعد چونکہ وہ سنا جاتا ہے، اس کا نام تو ہو سکتا ہے کہ یوتھیوں نے اس کو لابنگ کر کے ہائر کیا ہو. اب میں نے دوسرا پہلو بھی بتا دوں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ امریکن نے اس کو حکم دیا ہو، یا امریکہ کے جو ادارے پاکستان کے اندر بقول عمران خان کے کہ جو حکومت گرائی ہے جنہوں نے، یعنی کہ امریکن CIA، یعنی کہ بائیڈن نے جو حکومت گرائی ہے، انہوں نے زلمے خلیلزاد صاحب کو حکم دے دیا ہو کہ یہ جو ہم سے جو گناہ عظیم ہو گیا ہے تم اس کو انڈو کر دو. دونوں میں سے کوئی بات تو ہو سکتی ہے نا یار. لیکن زلمے خلیلزاد نے کیا بکواس فرمائی ہے، پہلے ہم اس پہ غور کر لیں. زلمے خلیلزاد صاحب ایک ٹویٹ میں فرماتے ہیں، پاکستان فیس اے ٹرپل کرائسس. پاکستان کو ایک 3 سہ پہلو بحران کا سامنا ہے: پولیٹیکل، اکنامک اینڈ سیکیورٹی. سیاسی، معاشی اور
سیکورٹی کا. ٹھیک ہے. ڈسپائٹ گریٹ پوٹینشیل، بہت زیادہ پوٹینشیل ہونے کے باوجود اٹ از انڈر پرفارمنگ اینڈ فالنگ فار بیہائنڈ اٹس آرک رائول انڈیا. یہ انڈر پرفارم کر رہا ہے، یعنی پوری طرح کام نہیں کر پا رہا، اور اپنا روایتی دشمن بھارت سے بہت پیچھے رہ گیا. اٹ از ٹائم فار سیریس سول سرچنگ. یہ جو ہے وہ کیا اسے کہیں گے جی، وہ خود مطلب کہ اپنے آپ کو دوبارہ سول سرچنگ کی، اپنے آپ کو دوبارہ اپنے آپ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بولڈ تھنکنگ، دلیرانہ سوچ کی، اینڈ اسٹریٹجائزنگ، اور اپنے معاملات کو ترتیب دینے کی. ہیئر آر مائی تھاٹس. انہوں نے ایک تھریڈ لکھا ہے. تھریڈ کے اگلے حصے میں کہتے ہیں دی کوشچن کینیبلائزیشن آف اٹس لیڈرز، دا سیکوینشل کینیبلائزیشن. نتیجے کے طور پہ ان کے لیڈروں کو جیلنگ اور قتل کرنے، ایگزیکیوشن کے ذریعے یا جیل بھیجنے کے ذریعے برابر کرنے کی روایت جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ غلط ہے، غلط رستہ ہے. اریسٹنگ عمران خان کو اریسٹ کرنا جو ہے وہ اس بحران کو دفن جو ہے وہ گہرا کر دے گا. میں 2 سٹیپ کا جو ہے وہ حل تجویز کرتا ہوں. سیٹ اے ڈیٹ فار نیشنل الیکشن ان ارلی جون ٹو اوائڈ اے میلٹ ڈاؤن. موصوف کی اوقات میں نے آپ کو بتا دی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے انہوں نے 4-5 ہزار 10 ہزار ڈالر لے کے یہ بیان دے دیا ہو. وہ جو کمپنی ہے وہاں پہ کام کر رہی ہے اس کام کے لیے، وہ اسی طرح ہی کرتی ہے. اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی مؤثر شخصیات سے لے کے. اب زلمے خلیل زاد کے بیان آنے کے بعد نا اب صرف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ صاحب ماشاءاللہ آپ کا شاہکار ہیں، فیض امید صاحب تہاڈا شاہکار. یہ زلمے خلیل زاد کا بیان جو ہے یہ بڑا زہرناک ہے اور بڑا خطرناک ہے. اس کے 2 پہلوؤں کو پیش نظر رکھا جائے. ایک تو زلمے خلیل زاد افغان نژاد، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ امریکہ کے پالیسی میکنگ کے اندر ملوث رہا ہے. اگرچہ اس وقت بے روزگار ہے، اگرچہ اس وقت اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ماضی کے اندر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ دونوں پہلو اس کے خطرناک ہو جاتے ہیں. زلمے خلیل زاد جو ہے وہ انڈینز کی ڈارلنگ بھی رہا ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے. یہ پورا جو افغانستان کا ایشو تھا اس میں آخری وقت تک جس نے انڈینز کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کی ہے وہ زلمے خلیل زاد صاحب تھے. یہ موصوف لینڈ کیا کرتے تھے اسلام آباد، یا تو یہ تشریف لاتے سے امریکہ سے ڈائریکٹ اور افغانستان لینڈ کرنے کے بعد سیدھا انڈیا جاتے تھے، یا یہ لینڈ فرماتے تھے نئی دلی اور وہاں پہ رپورٹ پیش کر کے تو پھر وہاں سے سیدھا اسلام آباد آیا کرتے تھے. تو یہ ان کا روٹ رہا ہے. تو زلمے خلیل زاد صاحب کا پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر اس طرح براہ راست بولنا اور ہمیں حکم کرنا کہ جون کے اندر کوئی تاریخ رکھ لی جائے الیکشن کی تاکہ پاکستان کا میلٹ ڈاؤن نہ ہو سکے، اس سے 2 باتیں ہم نکال سکتے ہیں. ایک تو امریکن کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو IMF کا وہ پیکج لینے دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ PTI نامی فتنے نے، PTI نامی مانسٹر نے، PTI نامی غداروں نے، PTI نامی ٹٹوؤں نے، PTI نامی لٹیروں نے، PTI نامی ڈاکوؤں نے آل آؤٹ جانے کا فیصلہ کر لیا. میں نے آپ کو پچھلے دنوں عرض کیا تھا پتلے پاکستان کا، اور پھر اس کو اپنا اور بھی دوستوں احباب نے دہرایا اپنے اپنے ولاگ کے اندر. PTI کا جو فارمولہ ہے پتلا پاکستان، پنجاب اور پنجاب کے بھی کچھ حصے اور اس پہ سندھ پہ مشتمل، اور یہ باقی دونوں صوبے اس میں سے غائب ہیں، اور صدارتی نظام ہونا چاہیے اور عمران خان اس کا حکمران ہونا چاہیے. PTI کے جو حلقہ جات ہیں انہوں نے اس کے اوپر بات چیت شروع کر دی ہوئی ہے. PTI کے عمران خان صاحب کے جو قریب لوگ پائے جاتے ہیں، ہم تو انہی سے ملتے ہیں نا جو جرنلسٹ ہیں اور ان کے متاثرین میں شامل ہیں. سمجھ تسی گئے ہو میں کدی گل کر رہا. تو انہوں نے بات شروع کر دی ہوئی ہے. یہ اس کا عملی آغاز ہوا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ زلمے خلیل زاد کے بیان کو آپ ہلکا نہ لیں اور حکومت پاکستان کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے. مطلب کہ ظاہر ہے کہ سیکرٹری خارجہ لیول کے بندے سے تو اس کا رسپانس نہیں جانا چاہیے، لیکن محمد صادق صاحب ابھی ریسنٹلی پاکستان کے مستقل مندوب تھے برائے افغانستان،
فارمر سیکٹری خارجہ رہے ہیں، وہ جیسا ان جیسا کوئی بندہ چنگا منہ تو کے جواب دے گا حکومت پاکستان کی طرف سے. اگر پاکستان کی کوئی 4 چھلڑ عزت رہ گئی ہے اس کو بچانا ہے تو زلمے خلیل زاد جیسوں کو شٹ اپ کال دینی چاہیے. اور یہ محمد صادق یا اس طرح کے جو جتنے بھی رسپیکٹیبل لوگ رہے ہیں ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا کرنا چاہیے، میری رائے ہے. اور مجھے بہت تکلیف ہے اس معاملے کی کہ جناب یہ اب یہ یوتھیے جو ہیں یہ زلمے خلیل زاد کو بھی کھینچ کے لے آئے ہیں. اب صرف مودی صاحب کے اس کے اوپر بیان دینے کی جو ہے وہ کسر رہ گئی ہے، ورنہ تو ان کا ایجنڈا جو ہے وہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتا ہی جا رہا ہے. اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے؟ اس کے کانسیکوینس بڑے خطرناک ہیں. اس وقت یوتھیے جو ہیں وہ فل ٹائم لابنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو کہیں سے کوئی فائنانشیل پیکج نہ ملے. چائنا کو اپروچ کر رہے ہیں، سعودی عرب کو اپروچ کر رہے ہیں مختلف ذریعوں کے ذریعے. اب ظاہر ہے ہر جگہ پہ کتے کی طرح عمران خان نے تو نہیں نہ بھونکنا جا کے، انہوں نے بڑے بڑے ایجنٹ رکھے ہوئے ہیں. وہ مسجد نبوی کے اندر جو لوگ عمران خان کی محبت میں مسجد نبوی کی عزت کو پامال کر سکتے ہیں وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں نا، تو وہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسے اپنی آخری لڑائی لڑ کے سمجھ کے لڑ رہے ہیں. اب آپ نے اور میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم بھی اسے آخری لڑائی سمجھنا شروع کر دیں یا ہم اسی طرح شغلن باتیں کرتے نہیں. بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات اور بات چیت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.